سب سے پہلے تو بہت تھینکس، آپ کا سیشن بہت آج کا انرجیٹک ہے۔ اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے میں کمیونیکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ سم ٹائم وہ سولوشنس کو نہیں نکال پاتے، جو بھی ایسی سچویشن ہو، تم بتاؤ، تم سوچو، تم بتاؤ، مطلب تم اس میں پھنس جاتی ہوں، اور اگر میں سنیریو نکال کے سلوشن دے بھی دوں اور اس کا رزلٹ سم ٹائمس نہ اچھا آئے تو وہ پھر بات مجھ پہ ڈلتی ہے۔ ہماری پہلے ایسے بہت ہو چکا ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ میں اس فرسٹریشن میں پہلے میں نے بھی بہت یہ فرسٹریٹڈ لائف ہو چکی تھی میری بھی۔ اب مجھے کچھ سمجھنے کی کوشش سمجھنا آتا ہے، تو میں نے جو ٹائم اپنا ویسٹ کرتی ہوں اس کو میں کیسے اب کم آؤٹ کروں، اور یہ جو سچویشن میں ہینڈل ہم دونوں مل کے نہیں کر پاتے کیونکہ وہ اتنی کمیونیکیشن اتنے اسٹرانگ نہیں ہے، چاہے اپنی فیملی سے بھی ہوں یا میرے سے بھی ہوں، کہ مجھے ان لاز کے بھی ریلیشنس کو بھی رکھنا ہے، مجھے اپنے میکے کے بھی ریلیشنس کو بھی رکھنا ہے ان کے بھی ہاف پہ، تو یہ مجھے بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے۔ آپ جو بات بتا رہی ہیں نا، آپ کے ہسبینڈ تھوڑے ویک پرسنالٹی کے لگتے ہیں کہ وہ ایک تو ذمہ داری نہیں بہت زیادہ لینا چاہ رہے اور ان سے چیزیں ہینڈل بھی نہیں ہوتی ہیں، ان کی ڈیسیجن میکنگ ویک ہے۔ تو ایسی سچویشن میں ہوتا ہے کہ پھر بیوی کے اوپر سارا لوڈ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جب آپ کو کہتے ہیں نا کہ تم بتاؤ، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کو مشورہ دیتی ہیں تو وہ آپ کی پلیٹ میں آپ کی طرف حاضر کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اب تم ہی جا کے کر لو۔ تو اس میں آپ نے نا یہ کرنا ہے کہ جب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ تم بتاؤ، تو آپ نے ان کے سامنے ڈیسیجن میکنگ جیسے کی جاتی ہے وہ کریں۔ جیسے مسئلہ لکھیں، پھر آپ ان کو کہیں کہ اچھا میں اس کے بارے میں سوچی تھی کہ اس کے پروز یہ ہیں، اس کے کونز یہ ہیں، اس کا فائدہ یہ، اس کا نقصان یہ ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ والا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو تھوڑا سا زیادہ اس طرح انگیج کریں۔ جب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ زیادہ کر لیتے ہیں، تو آپ وہ کر لیں، اور آپ اس میں سے بھی پھر 2 یا 3 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے اور یہ میں نے کرنا ہے، اور پھر آپ نے صرف اپنا کام کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہم نا دوسرے لوگوں کو بھی ان کی ذمہ داری دیں۔ میں ایک ایسی فیملی کو جانتی ہوں جن میں ہسبینڈ اسی طرح ویک پرسنالٹی کے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کے بچے بڑے ہو رہے تھے نا، تو انہوں نے اپنی بیوی کی ڈیوٹی لگا دی کہ بھئی تم نے نا ان کی تربیت کرنی ہے، تمہیں پتہ ہے میں تو گھبرا جاتا ہوں، مجھ سے ہینڈل نہیں ہوتا، تو تم نا ان کو بتا دیا کرو کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ اب 1-2 دفعہ ایسے ہوا کہ جب وائف نے بچوں سے کہا، بچوں نے پرمیشن مانگی، جوان بچے ہیں، کہ ہم نے یہاں جانا ہے، ایسی پارٹی ایسی جگہ، تو وائف نے جب کہا، ماں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے، بچے باپ کے پاس پہنچ گئے۔ بچوں کو بھی تب تک سمجھ آ جاتی ہے نا کہ یہ ویک پرسنالٹی کے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں پرمیشن دے دیں، تو وہ پیچھے پڑ گئے باپ کے۔ پہلے باپ نے کہا نہیں دیکھو بیٹا، اور باپ کہتے بھی پھر ایسے جو والد ہوتے ہیں کیسے کہتے ہیں، دیکھو تمہاری امی نے بتایا ہے نا، تمہاری امی کہہ رہی ہیں نا کہ نہیں کر سکتے، وہ یہ نہیں کہتے ہم دونوں یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بچوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ بھی باپ ویک ہے، تو انہوں نے باپ سے پرمیشن لے لی، اور پھر امی کو کہا کہ دیکھیں ابو پرمیشن دے رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ اب جب کوئی خرابی ہو تو پھر والد کہیں کہ تم دیکھ نہیں رہی، تم تربیت نہیں کر رہی، تم ان کو پوچھ نہیں رہی، اور یہ مسئلے ہو رہے ہیں۔ تو پھر ایک دفعہ بیٹھ کے پھر وائف نے نا آرام سے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ بچے بڑے ہو گئے ہیں، جب چھوٹے تھے تب تو چھوٹے مسئلے تھے نا میں آرام سے ہینڈل کر لیتی تھی، لیکن اب اتنے بڑے مسئلوں کو میں ہینڈل کرنے کی اتنی کیپیبل نہیں ہوں، تو اب یہ آپ کی ڈومین ہے، میں اب اپنے ریلیشن شپ پہ صرف کام کروں گی بچوں کے ساتھ، اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ٹیک ڈیسیجنز۔ اب ہسبینڈ ان کے غلط ڈیسیجنز لے رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے بھی ریسنٹلی بھی شیئر کیا کہ وہ ان کو بہت سی چیزوں پہ کہہ دیتے ہیں کر لو کر لو، بعد میں پریشان رہتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نا پیچھے ہٹ گئی ہوں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے جب آپ دیکھ رہے ہوں کہ جی بچے بھی بے جا فرمائشیں کریں اور باپ سے برداشت نہیں ہو رہا، وہ فٹافٹ ان کو وہ فرمائشیں پوری کر دیتا ہے، اس سے آپ کو لگ بھی رہا ہے آپ کے بچے سپوائل ہو رہے ہیں، لیکن اس کو ہم کہتے ہیں لیٹ دیم لرن تھرو سم کانسیکوینسز۔ تھوڑا سا نقصان ہوگا لیکن لانگ ٹرم میں اس سے کوئی بہتری آ جائے گی۔ دوسرا، آپ اللہ سے تعلق اپنا مضبوط کریں ایسی سچویشن میں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس میں آسانی پیدا کر، کیوں یعنی جہاں ہماری لمٹ میں تو کہتی ہوں شروع ہی ہوئی ہے، وہاں پہ مطلب جب وہ ہم سے کچھ نہیں کیا جا رہا ہوتا نا، وہاں اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے۔ تو جب ہم اپنے رب کے آگے اس بات کو بیان کرتے ہیں نا کہ میرے رب میں بڑی ہیلپ لیس ہوں، مجھ سے نہیں یہ سچویشن ہینڈل ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ وہیں سے پھر آسانیاں بھی نکالتے ہیں۔ حفاظت کی دعائیں بہت زیادہ آپ پڑھیں۔ دوسرا، آپ یہ جو کہہ رہی ہیں نا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے بیہاف پہ ہر جگہ اپنے آپ کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، یہ ایکٹیویٹی بھی چھوڑ دیں۔ یعنی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہیں، آپ کی کیا ذمہ داری ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ کے ہسبینڈ اگر اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتے ہیں تو آپ نہ ہاں نہ آپ پیچھے رہیں۔ دیکھیں ان کو پھر خود کرنا پڑے گا، خود جانا پڑے گا، اور اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کچھ کہ بھئی اچھا تم نے نہیں کیا، تو آپ نہ خاموش رہیں، آپ بالکل کچھ نہ بولیں۔
آپ اگر معصوم سی بن جائیں آپ کہ اچھا میں نے سوچا آپ نے کر لیا ہوگا. ایک خاتون اسی طرح کہتی ہیں کہ ہم جہاں جاتے تھے میرے ہسبینڈ کے اتنے ملنے والے تھے اور وہ جاب کر رہی تھی, وہ کہتی ہیں کہ میں ہر جگہ نا جہاں جانا میں نے پہلے سے کوئی کیک لے آنا یا کوئی ایسے گفٹ لے آنا دینے کے لیے, تو میرے ہسبینڈ نے آرام سے گاڑی میں بیٹھنا, بچوں کو ڈالنا اور چل پڑنا. اور یہ اوور برڈن ہوتی جا رہی تھی کہ میں پیسے بھی اپنے خرچ کر رہی ہوں, مجھے مانگتے ہوئے پھر شرم آتی ہے, ہسبینڈ دیتے بھی نہیں ہیں, میں سوچ بھی رہی ہوں کسی کے لیے کیا گفٹ لے کے جانا ہے. انہوں نے کیا کیا, کچھ عرصے بعد کسی سے مشورہ لیا تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ یہ کرنا چھوڑ دیں, اگر آپ نہیں بھی کریں گی تو اللہ کے ہاں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ جی آپ نے ان کے اپنے پیسوں سے اس کے لیے تحفہ کیوں نہیں لیا. تو انہوں نے یہ کیا, وہ کسی کے گھر پہنچے تو ہسبینڈ نے کہا کہ اچھا وہ کیک کدھر ہے, انہوں نے کہا او سوری مجھے تو ٹائم نہیں ملا میں تو نہیں لائی. تو انہوں نے کہا اچھا تم لوگ اندر جاؤ میں لے کر آتا ہوں. اس کے بعد سے انہوں نے وہ چیزیں کرنی چھوڑ دی وائف نے, اور ہسبینڈ جو تھے انہوں نے کرنی شروع کر دی. تو اس طرح سے نا طریقے سے ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے. ہماری کمیونیکیشن ایسی ہوتی ہے کہ ہم کھول کرنا ان کی ساری باتیں زہر آلود طریقے سے بتاتے ہیں. آپ یہ بھی نہیں کرتے, پھر یہ بھی نہیں کرتے, پھر یہ بھی نہیں ہوتا. اس سے ان کی شیم بھی آتی ہے, اس سے کمیونیکیشن کے بیریئرز بھی بڑھ جاتے ہیں اور پھر حالات ٹھیک نہیں ہوتے. معصوم بن جائے کریں اس وقت, کیونکہ آپ حالات کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی آپ جھوٹ بھی نہیں بول رہے لیکن آپ ایسی معصومیت سے کہتے ہیں کہ او سوری میں تو نہیں لے کر آئی, مجھے تو خیال نہیں رہا, بس بات ختم وہاں پہ. تو وہ پھر اپنی رسپانسبلٹی خود لیں گے. آپ اپنے سسرال والوں کے ساتھ اتنا ریلیشن شپ رکھیں جتنی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, ناٹ بیونڈ دیٹ. وہ آپ کے ہسبینڈ کا کام ہے کہ وہ کریں, اگر وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں کرتے تو آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں آتی. اسی طرح ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اسی طرح لیٹ بیک ہیں, وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں, وہ رشتہ داروں کو نہیں ملتے, اور میں بہت تھک جاتی ہوں کہ اپنے گھر کو بھی پورا ہوں اور ان کے سارے کزنز اور باقی رشتہ داروں کو ملوں. اور اگر میں نہیں ملتی, جہاں وہ ملتے ہیں کہیں شادی پہ خوشی غمی پہ, وہ کہتے ہیں بھی تم لوگ تو ملتے ہی نہیں ہو, اور میں ایکسپلینیشن دے رہی ہوتی ہوں, میرے ہسبینڈ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بھی پھر یہی سیکھا کہ یہ میں نے کام نہیں کرنا. اب وہ کیا کرتی ہیں کہ بھئی خود سے نہیں ملتی, وہ کہتی ہیں میری ذمہ داری نہیں ہے, میرے ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے, وہ مجھے لے کر بھی جائیں اور خود بھی جائیں. اور وہ جب ملتی ہیں تو وہ آرام سے ان سے اس وقت گپ شپ لگاتی ہیں, بات چیت کرتی ہیں, اور بس دیٹس اٹ. اور اگر کوئی زیادہ شکوہ کرے تو ان سے کہتی ہیں کہ ہاں آپ میرے ہسبینڈ سے کہیے گا, وہ ہم ضرور پلان بنائیں گے, اور میں بھی اپنے ہسبینڈ کو کہوں گی پلان بنائیں اور ہم آئیں گے. بس بات وہاں پہ آپ ختم کر دیتے ہیں, ریپ اپ کر لیتے ہیں. اچھا، اگر کبھی کوئی ایسا پرابلم ہو جیسے کہ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے لیکن وہ اپنی ذمہ داری لے ہی نہ، مطلب بیوی جاب کر رہی ہے تو بیوی کی ایک ایک روپے جو ہے نا وہ گھر پہ لگے، اور بس وہ اپنا پارٹ کر دے کہ اچھا جی میں تو اتنا کما رہا ہوں اتنا لا کے دے دے، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے خرچے پورے نہ ہوں تو وہ سٹریس ہوتا ہے، شوہر کے لیے بھی سٹریس ہوتا ہے، بیوی کے لیے بھی سٹریس ہوتا ہے کیونکہ اتنی انکم ہے نہیں. لیکن شوہر اس بات کو نہیں سمجھ رہا کہ کسی نہ کسی طرح انکم بڑھانی ہے، کسی نہ کسی طرح سپورٹ کرنا ہے. اب وہ بیوی کو بھی نہیں پرمیشن دیتا کہ وہ کچھ ایکسٹرا کچھ کرے، کچھ باہر جائے، بزنس کی طرف کرے، کچھ اور کرے، اور خود بھی اپنے کمفرٹ زون میں ہے. اور یہ سٹریس ہے ان کے ریلیشن کو کھائے جا رہا ہے اور کوئی طریقہ نکل ہی نہیں پا رہا. تو یہ جو ہے نا بہت پرابلم کا سبب بنتا ہے. دیکھیں اس میں تو بہت آسان طریقہ ہے لیکن وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے جب آپ ایسی سچویشن میں گھری ہوئی ہیں. طریقہ یہی ہے کہ آپ نوکری چھوڑ دیں اور آپ رکھی سکھی پہ آ جائیں، کیونکہ جو انسان محنت نہیں کر رہا نا، اور بیوی اس کی ایسے معاملات میں جو کہ مرد کے ہیں، جیسے آپ نے کہا وہ قوام ہیں، وہ کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر وہ مرد اور زیرو پہ آ جاتا ہے. اصل طریقہ تو یہی ہے کام کو کرنے کا کہ جو اللہ نے ذمہ داری نہیں ڈالی وہ آپ نہ ڈالیں، جو آپ کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا نہ کریں، بالکل آپ لو سٹینڈرڈ پہ آ جائیں. لیکن ہم کر نہیں سکتے، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں ہم بڑے کمزور انسان ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ہزارہ خواتین کو میں جانتی ہوں. آج بھی میں ایک ایسی خاتون کو ملی جو مجھے اپنی بات بتا رہی تھی اور اتنی مشکل سینیریو سے گزر رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تک میں نے خود پرسنلی دیکھا ہے کہ میں خواتین کو سمجھا رہی ہوں نا تو مرد بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ جی ڈاکٹر کمل بہت اچھی ہیں، یہ جی خواتین کو بہت اچھی بات بتاتی ہیں. لیکن اگر آج میں کہہ دوں نا ایسی خاتون کو جو بیچاری نوکری کر رہی ہے، کما کے لا رہی ہے، اور مرد ہے کہ وہ اپنے آپ کو قوام کہتا ہے لیکن کچھ نہیں کر رہا، اور میں اس کو کرٹیسائز کر دوں اور میں تمام خواتین کو کہوں کہ آپ امپاور ہوں اور آپ اس کو پیسے دینا چھوڑ دیں اور صرف اپنے پر وہ پیسے لگائیں کیونکہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ آپ کریں، تو میں بری بن جاؤں گی، میں وہ فیمنسٹ بن جاؤں گی، میں بری لگنے لگ جاؤں گی.
میں آج وہ اپنی وہ جو جاننے والی میری تھی ان بات کری تھی، تو میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے یہ سب خواتین کہیں آئیں اور میں ان کو ان کی سٹوریز پوری ریکارڈ کر کے سب کو سنواؤں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان خواتین کے ساتھ، کس طرح یہ بیچاری خواتین پس رہی ہیں، یہ نوکریاں کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے کہ وہ نوکری کرے۔ اللہ تعالیٰ عورت پسند کرتی ہے میں گھر میں رہوں، میں بچے پالوں اور میں امپاورڈ ہوں، میری گروتھ ایسی ہو جو اللہ نے عورت کو اجازت دی ہوئی ہے، جو وہ اس ڈومین میں ہی آتی ہے۔ لیکن کیوں خواتین کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے؟ کیوں خواتین پھر اس کے باوجود بھی فرسٹریٹ ہوتی ہیں، مرد اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہا؟ اور اس میں ساری سوسائٹی کا رول ہے۔ کیوں اس کے گھر والے جو ہیں اس مرد کو نہیں جھنجھوڑتے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تمہاری بیوی کما کے لاتی ہے اور وہ سارا گھر پورا کرتی ہے اور تم جو ہو تم نہیں وہ کام صحیح طرح سے کرتے؟ آپ یہ کہ آپ اللہ سے دعا کریں، آپ کے لیے تو میں یہ بات کہوں گی، کیونکہ مجھے ایسی باتوں پہ نا مجھے خود فرسٹریشن فیل ہوتی ہے، مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ ہم اس سوسائٹی میں کیوں نہیں ایسے مردوں کو جھنجھوڑتے اور جگاتے۔ یعنی میں نے تو یہ مشن لیا ہوا ہے اپنی فیملی میں، ایٹ لیسٹ میں یہ کرتی ہوں کہ جہاں مجھے فیل ہوتا ہے کہ جی کوئی مرد ہے جو کہ اس طرح لیٹ بیک ہے اور اس کی بیوی کما کما کے لاتی ہے، میں ان کو جھنجھوڑتی ہوں، میں ان کو کہتی ہوں، میں کہتی ہوں تم اچھے مرد نہیں ہو، بیوی کو ٹھیک ہے تم نے اجازت دی ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی میں بڑا لبرل ہوں، میں نے بیوی کو اجازت دی ہے، تم اپنی بیوی کا پیسہ کھا رہے ہو۔ ٹھیک ہے وہ اپنے اگر کام کرتی ہے تو وہ اس پیسے کو جیسے بھی یوز کرے پھر، اور تمہیں وہ رول صحیح پلے کرنا ہے۔ میں ایک ایسے مرد کو جانتی ہوں جنہوں نے کہا کہ میری بیوی، اس نے کہا میں نے جاب کرنی ہے، میں نے کہا بالکل تم کر سکتی ہو، تم پڑھی لکھی ہو اور تم اگر کرنا چاہتی ہو، لیکن تمہارا جتنا منتھلی خرچہ ہے، یعنی تمہارے پیسے کپڑے ہیں اور جو اور کوئی بیسک چیزیں ہیں، وہ سب میرے پیسوں سے آئیں گی۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے اس کو یہ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ سائیکالوجسٹ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سائیکالوجی میں پڑھا ہے کہ جو پیسے کما کے لا کر وہ اس پہ لگاتا ہے گھر میں، اس کی سے ہوتی ہے، آٹومیٹیکلی اس کی بات سنی جاتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ گھر میں سی ای او ہوں، میری بیوی اگر کماتی ہے وہ اپنے انجوائمنٹ پہ، کوئی اپنے ٹرپ پہ، ویکیشن پہ، کوئی ایکسٹرا اس نے لگژری کوئی اپنے لیے کرنی ہے اس پہ اسپینڈ کرے، لیکن جو مین اس کی ساری باتیں ہیں اس پہ میں نے خرچ کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمیں ایسے مرد چاہیے، اور وہ کہاں سے آئیں گے؟ مثلا اب آپ نے اگر یہ درد محسوس کیا، آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کو ٹرین کریں، آپ اس کو بتائیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے اپنی بیوی کا خیال رکھنا، تمہاری ذمہ داری ہے کہ بیوی کے لیے کما کے لانا، اور اپنے لڑکوں پہ ہم اسٹرکٹلی نظر رکھیں کہ ہمارے بیٹے جو ہیں، بھائی جو ہیں، وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اگر وہ نہیں کرتے تو ہم انہیں ٹوکیں، ہم انہیں سکھائیں کہ تم نے کیسے کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ایک خاتون کماتی ہے تو میں کہوں گی کہ ایک لمیٹڈ بجٹ جو ہے گھر کے اندر لگائیں۔ میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ شی شوڈ بی ووکل اباؤٹ اٹ، وہ کہیں پہ بھی بیٹھ کے بات کر سکتی ہے، تو وہ کہے کہ ہمارے ایک کمائی سے تو گھر نہیں چلتا، میں بھی کما کے لاتی ہوں، مجھے بھی گھر میں حصہ ڈالنا ہوتا ہے، اور پازیٹیو طریقے سے یہ بات بتائے، کیونکہ مرد پسند نہیں کرتا۔ مرد کہتے ہیں کہ تم نے سارے لوگوں کے سامنے میری انسلٹ کر دی یہ کہہ کے کہ جی تم بھی کما کے لا رہی ہو اور تم گھر میں ڈال رہی ہو۔ کیوں نہ وہ بولے اگر وہ کما رہی ہے، آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہ وہ یہ کام کرے نا۔ یہ میرے لیے ایک بہت ہی پینفل پوائنٹ ہے جو آپ نے بات کی ہے، کیونکہ دیکھیں میں خود ورکنگ ہوں نا، اور میں ورکنگ خواتین کے حالات دیکھتی ہوں، اور پھر میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں وہ اتنا کما رہی ہیں اور وہ سارا پیسہ لے جاتا ہے، اس نے گن کے رکھا ہوا ہے کہ جی تمہارے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آتے ہیں۔ ایک خاتون نے بھی مجھے بتایا کہ میں جب کام کرتی ہوں تو میری جو منتھلی سیلری آتی ہے پہلے ہی میرے ہسبینڈ کا میسج آ جاتا ہے 70-80 ہزار مجھے ٹرانسفر کر دو کیونکہ میں نے فلاں بلز دینے ہیں۔ بھئی آپ جو کما رہے ہیں وہ کدھر جا رہا ہے، اس کو کدھر آپ سپینڈ کر رہے ہیں؟ سو دس از ون ایشو جس میں کہوں گی کہ بہت زیادہ لیوش سپینڈنگ مت کریں گھر کے اوپر، اپنے اوپر کریں۔ یعنی اگر میں بھی کماتی ہوں تو میں اپنے اوپر کام کرتی ہوں، پہلے میں نہیں کرتی تھی، پہلے میں بھی اسی طرح ادھر ادھر لگاتی تھی، پھر میں نے اس کو پورے کو کٹ آؤٹ کیا ہے۔ یعنی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پورے بجٹ کو لکھیں، یہ پیسے ہیں میں نے گھر پہ کتنا لگانا ہے اور میں نے اپنے اوپر کتنا لگانا ہے، اور میں نے سیونگ کتنی کرنی ہے، آپ نے اپنے لیے سیونگ بھی کرنی ہے۔ تو آپ کو فائنینشیل اسمارٹنیس آنی چاہیے، اور جب آپ اپنے اوپر کوئی چیز اپنا پر لگائیں نا تو خوشی محسوس کریں کہ میں اتنی محنت کر رہی تھی، اور اگر میں اپنے پر لگا رہی ہوں تو لائک مجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہے، مجھے ہنر دیا ہے کہ میں اس محنت کا جو ہے نا بدلہ اپنے لیے حاصل کر رہی ہوں۔ اس سے پھر یہ ہوگا کہ اگر آپ گھر پہ بھی سپینڈ کر رہے ہیں نا تو وہ پھر آپ کو اتنا مشکل نہیں لگے گا کہ آپ وہ کر رہے ہیں۔
لیکن یہ کہ یہ ایک بہت ہی سور پوائنٹ بنتا جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے جو مرد حضرات ہیں ود ڈیو اپالوجیز وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی عورت بہت لبرل ہو گئی ہے اور کمانا چاہتی ہے. وہ بیچاری دیکھ رہی ہے نا کہ مرد نہیں کما رہا. یہ نہیں کہ وہ اس کو بہت لگژریز چاہیے ہیں. کچھ ایکسیپشنل خواتین، ایک میں کہہ سکتی ہوں 5% ہوگا خواتین کا وہ گروپ جو اس تھاٹ کے ساتھ چلتے ہیں. میجورٹی خواتین جو ہے نا وہ چاہتی ہیں کہ جی میاں کمائے تو ہم آرام سے گھر میں رہیں اور ہمیں اتنا زیادہ کام نہ کرنا پڑے. تو اس ایشو کے لیے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو ویسا قوام بنائے، اور ہم اپنے لڑکوں پہ کام کریں، اپنے بیٹوں پہ کام کریں کہ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. اچھا مجھے میرے پاس سمپل سے کوشچنز ہیں. ایک تو یہ کہ لڑکی کو شادی سے پہلے کون سی اسکلز سیکھنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ قدردانی کیا چیز ہے، دوسرے کی قدر کرنا کیا چیز ہے. جی، شادی سے پہلے بہت سے اسکلز آنے چاہیے. جو میں اسکلز ابھی آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں یہ آپ کو شادی سے پہلے آنے چاہیے، جس میں کمیونیکیشن اسکلز، ایموشنل انٹیلیجنس ہے، پھر اسی طرح سے ٹائم مینجمنٹ ہے، پھر اس کے ساتھ نیگوسیشن اسکل ہے، پرسویشن اسکلز ہیں، پھر یہ کہ کریٹیکل تھنکنگ ہے، انٹیوٹیونیس ہے. یعنی ہزارہا اسکلز ہیں جو کہ شادی سے پہلے کسی کو بھی آنے چاہیے. قدردانی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے کیا حقوق و فرائض رکھے ہوئے ہیں. اگر ہم ان حقوق و فرائض کو سمجھیں اور ان کے مطابق اس ریلیشن شپ میں انویسٹ کرنا شروع کریں تو یہ قدردانی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے اپنے دماغ میں ایک پکچر بنائی ہوئی ہے، یعنی ایک لڑکی سوچے کہ میں سسرال میں جاؤں گی تو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ملے گی، مجھے وہاں کوئی کام نہیں کرنا. نہیں، کام تو آپ کو کرنا پڑے گا. اب آپ کا گھر ہے، جیسے آپ کی مدر اپنے گھر میں کام کرتی ہیں اس طرح آپ کو اس گھر میں جا کے کام کرنا ہے. یا یہ کہ جی میں جاؤں گی تو میرے ہسبینڈ جو ہیں ہی شوڈ ناٹ آسک می، آئی شوڈ ناٹ ہیو ٹو ٹیک، وائی ڈو آئی ہیو ٹو ٹیک پرمیشن فرام مائی ہسبینڈ. نہیں، کیونکہ وہ قوام ہے نا، وہ گھر کا سی ای او ہے. آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو اگر آپ جلدی جاتے ہیں تو اپنے باس کو بتا کے جاتے ہیں نا. دنیا میں ہم نے یہ سارے کام جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، اور ہم دنیا میں ان سب چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں، پرمیشن لے کر ہی ہم سارے کام کرتے ہیں. لیکن ہم کہیں کہ نہیں ہمیں پرمیشن کیوں لینی پڑے. یہ والا معاملہ جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں قدردانی میں نا رسپیکٹ بہت زیادہ آتی ہے. رسپیکٹ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے. اور جب ہم ایک ریلیشن شپ سٹارٹ کرتے ہیں نا تو وہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوتی. جو ہمارے والدین ہوتے ہیں نا وہ وہاں پہ ہمارا صلہ رحمی کا، بلڈ کا رشتہ ہوتا ہے. تو وہ جو صلہ رحمی کا رشتہ ہوتا ہے نا اس کے ڈائنامکس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ان لاز کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ان لاز ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں آپ کے سسٹم میں یا آپ جا رہے ہیں ان کے سسٹم میں. تو آپ کو وہ رشتے کو نبھانے کے، ان کو برج اپ کرنے کے بہت سے طریقے سیکھنے پڑتے ہیں. اس میں 15 سال، 20 سال، 50 سال بھی لگ جاتے ہیں. تو اس طرح سے نا قدردانی بس یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک رسپیکٹ کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو سپیس جو ہے وہ ہیلتھی دیتے جائیں. میرے اور میرے ہسبینڈ کے بیچ میں 10 ایئرس کا ڈفرینس ہے اور بہت لیس کمیونیکیشن رہتا ہے ہمارا. ہم بات بہت کم کرتے ہیں اور وہ بہت کم بات کرنے والے ہیں اور ڈومینیٹنگ ہے زیادہ. اور جب لڑائی ہوتی تو پھر کئی منتھ تک نکل جاتا، 1 مہینہ 1.5 مہینہ تو آرام سے نکل جاتا. اور میرا جو سب سے خراب بات ہے میری اپنی، میں اپریشیٹ نہیں کرتی ہوں. حالانکہ وہ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن پھر بھی میرے سے اپریسیشن نہیں ہوتا، اور نہ وہ کرتے نہ میں کرتی ہوں. لیکن پھر بھی میم میرے کو ایسا ہوتا ہے کہ ان کی وہ جب اپنی کوئی چیز بتاتے ہیں نا، کوئی فرینڈس کے ساتھ یہ کرا میں، ٹھیک ہے ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا، وہاں پہ آئی تھنک مجھے نہیں پتا بٹ میرے کو ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑی سی جیلسی فیل ہوتی مجھے کہ میرے ساتھ تو کبھی نہیں رہتے ایسا، میرے ساتھ تو سچی بات نہیں کرتے. اور میرے ساتھ ہی ساتھ پیلپٹیشن اسٹارٹ ہو جاتا. اور میں سوچتی ہوں کہ اگر مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کے جاتے، وہ صرف ہمیشہ فرینڈس کے ساتھ کیوں رہتے، میں اگر ساتھ رہتی تو ایسا ہو سکتا تھا نا. وہ گھر میں تو بالکل خاموش ایک دم اچھے نہیں رہتے اور باہر جا کر اتنے اچھے رہتے. بس یہ بات پہ میں بھی تھوڑی ناراض ہو جاتی ہوں. اور اس کے بعد انہوں تو پہلے ہی کم بات کرتے، اس کے بعد اور خاموش ہو جاتے، اور وہ کولڈ وار تو لمبی چلتے رہتی. پھر میں منانے کی بھی کوشش کروں تو پھر وہ بات نہیں مانتے. تو یہ کیا 30 ایئرس ہو گئے میری شادی ہو کے، تو کیا ایج ڈفرینس کا بھی ہوتا کیا میم کہ 10 ایئرس ڈفرینس رہنے سے بھی ایسے ہوتے چیزیں؟ دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ ایج ڈفرینس کو نہیں مانتا. ایج ڈفرینس کا ایسے کوئی تعلق نہیں. یہ آج کل کی بہت زیادہ سوچ ہے کہ جی ایج ڈفرینس زیادہ ہے تو اس وجہ سے آپ کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ یعنی جب میری شادی ہوئی تھی تو اس زمانے میں تو کہا جاتا تھا کہ 7، 8، 10 سال کا ڈفرینس ہونا چاہیے، کیونکہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اتنی یعنی لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو میچور ہونا چاہیے، اور لڑکی جو ہوتی ہے وہ اتنی میچور نہیں ہوتی، وہ جلدی مولڈ ہو جاتی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. اور آج کل ہم باقی دیکھتے ہیں کہ جب یہ ایج ڈفرینس کم ہو گیا تو بلکہ جلدی وہ کئی دفعہ آپس میں بچنا شروع ہو جاتے ہیں.
سو اٹس ویریبل. کئی دفعہ آپ بہت کلوز ریلیشن شپ میں بھی قریب نہیں ہوتے، کئی دفعہ بڑے آپ کا ایج ڈفرینس ہے تو آپ قریب ہوتے ہیں، وائس ورسا ہوتا ہے. اس میں بیسیکلی آپ دونوں کی پرسنالٹیز ڈفرینٹ لگ رہی ہیں نا. اب آپ اپنے ہسبینڈ کو اگر وہی بات ہے کہ اس لوپ میں لینا چاہتی ہیں تو آپ اپنے اینڈ کی چیزوں کو پہلے ٹھیک کریں، کیونکہ وہ ٹھیک کرنی آپ کے لیے بہت آسان ہوگی. یہ پہلا سٹیپ ہونا چاہیے. اور پھر آپ اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا کیا ٹریگرز بن جاتے ہیں، کون کون سی چیزوں پہ آپ ان کی باتوں سے پٹ آف ہو جاتی ہیں. پھر آپ اپنے آپ کو پہلے وہاں سنبھالیں، اپنے آپ کو بتائیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اتنی مشکل نہ ہو، لیکن میرے لیے یہ مشکل بنی ہوئی ہے، تو مجھے اس کو اپنے اینڈ پہ جو ہے نا ٹھیک کرنا ہے. پھر آپ اس کو وہاں پہ ٹھیک کریں، اور پھر آپ دیکھیں آہستہ آہستہ کہ ہسبینڈ کی بہت ساری باتیں جو ہیں ان کا میں رسپانس کیسے دیتی ہوں، کس طریقے سے ڈیل کرتی ہوں. تو اور ساتھ سب سے بڑی بات ہوتی ہے دعائیں بہت زیادہ مانگا کریں، استغفار اتنی پڑھا کریں، حفاظت کی دعائیں بہت مانگا کریں. دل تو اللہ کے کنٹرول میں ہے. مجھے تو جب بھی لگتا ہے نا کوئی میرا ایسا رشتہ ہے پیارا جو بہت اکھڑا اکھڑا ہے، تو میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ دل آپ کے کنٹرول میں ہے نا، میری نیت صاف ہے، میں اخلاص کے ساتھ اس شخص کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا چاہتی ہوں، آپ اس کے دل کو بدل لیں، آپ اس کے دل کو بدل لیں. اور آپ مانگتے رہیں دعائیں، اللہ تعالیٰ ایسے بدل دیتے ہیں دل. ایسی کوئی سچویشن آتی ہے انسان حیران رہ جاتا ہے، وہی رشتہ جو ہمارے لیے بڑا پیارا ہوتا ہے لیکن ہم سے اکھڑا ہوتا ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے. لوگ ایسے بدلتے ہیں، کئی دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ انسان کہتا ہے اللہ تیری شان ہے، ہمارے انسانوں کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نا ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ ہمیں دیتا ہے اس لیے کہ ہم دعائیں زیادہ کریں، ہم اللہ سے زیادہ اٹیچ، ہم اللہ پہ بھروسہ کریں. یعنی ہم اپنے آپ کو بے بسی کا جب اظہار کرتے ہیں، انبیاء کی جب آپ دعائیں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے تھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ میں نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا، اگر تو مجھ پہ رحم نہ کرے تو میں تو خسارہ اٹھانے والا ہوں. تو ہم جتنی اپنی ایسی دعائیں پڑھیں گے نا اور پھر اپنے آپ کو امپاور کریں کہ میں نے تو کیونکہ دعا کر لی نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ نکالیں گے. اب میں اسباب کے پیچھے لگ جاؤں، میں اسباب کے پیچھے لگوں گی تو آپ دیکھیں وہاں سے انشاءاللہ کوئی راستہ نکلے گا. میم میں 6 مہینے سے ہی آپ کا لیکچر لے رہی ہوں. ایکچولی میرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ میں نے پہلے سے ہی اس بارے میں بات کی تھی کہ میں اپنے ہسبینڈ کو ڈس رسپیکٹ نہیں کروں گی، مطلب میں ان کی بہت زیادہ قدر کروں گی. لیکن جب بھی ہمارے درمیان کوئی آرگیومنٹس ہوتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر غصہ آ گیا ہے، اور میں اگر جواب نہ بھی دوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ میں مطلب ان کی قدر نہ اپنے دل میں کم محسوس کر رہی ہوں، حالانکہ میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو رسپیکٹ دوں اور نہ کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہ کروں یا اس طرح نہ کروں. لیکن میں قدر کرنا چاہتی ہوں، رسپیکٹ دینا چاہتی ہوں، لیکن وہ اندر جو ایک فضول کا مطلب بے وجہ کے جو آرگومنٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کی وجہ سے جو اندر غصہ آ جاتا ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ رسپیکٹ کو کم کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تھے؟ یہاں پہ نا مجھے وہ ایک قصہ میں نے سنا تھا کہ ایک خاتون تھیں، وہ ایک بہت ان کے جھگڑے ہوتے تھے شوہر سے، اور اسی طرح وہ پریشان تھیں کہ میں بڑی کوشش کر رہی ہوں لیکن جھگڑے ہیں کہ ختم نہیں ہو رہے. تو وہ کسی نے ان کو کہا کہ فلاں پیر صاحب کے پاس جائیں، وہ ایک تعویذ دیتے ہیں اور اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. بھاگی بھاگی وہ پیر صاحب کے پاس گئی. پیر صاحب نے کہا کہ جب آپ ساری سچویشن انہوں نے پیر صاحب کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جب جھگڑا ہونا تو یہ میں تعویذ دے رہا ہوں، آپ نے اس کو نا 2 دانتوں کے درمیان دبا لینا ہے. تو وہ کچھ عرصے بعد آئیں، کہتی جھگڑے ختم ہو گئے. تو وہی تعویذ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے پاس رکھیں. یعنی آپ نے وہاں پہ ایموشنل ایگزٹ لے لینا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی طرح بات کی، آپ نے بتایا کہ میرے اپنے اندر ایک طوفان شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ جھگڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے نا. تو آپ نے پہلے اپنے اندر کے طوفان جو ہے نا ان کو سیٹل کرنا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ ابھی میں نے یہ نہیں سوچنا کہ میرے شوہر اس وقت کیا سچویشن کریٹ کر رہے ہیں، ابھی میں نے نا اپنے دل کو پکڑنا ہے، میں نے اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنا ہے، میں نے بہت نرمی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، میں ابھی ان کو فوراً جواب نہیں دوں گی. اور پھر آپ اپنے آپ سے بھی نا سیلف کمپیشن، اپنے آپ کے ساتھ ہارش نہیں ہو. آپ کہیں کوئی بات نہیں، غصہ آ جاتا ہے اور چلو پانی پی لو، اچھا چلو استغفار پڑھ لو، اچھا نفل پڑھ لو، اچھا تھوڑا سا لیٹنے کو دل چاہ رہا ہے، اچھا رونے کو دل چاہ رہا ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا نا اپنے کمرے میں جا کے رو لو، اچھا اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو لو. اچھا میں تو یہاں تک کہتی ہوں جب مجھے کسی بات پہ غصہ آئے میں کہتی ہوں آئس کریم کھانے کو دل چاہ رہا ہے، اچھا آئس کریم کھا لو. اچھا کوئی اور مزے کا کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے وہ کر لو. غصے میں دل چاہ رہا ہے، میری ایک جاننے والی ہیں وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک دفعہ اپنے ہسبینڈ پہ اتنا غصہ آیا، وہ مجھے پیسے نہیں دے رہے تھے اینڈ ہی از ویری افورڈنگ. تو شی سیڈ کہ
میں نے نا غصے میں آ کے کیا کیا کہ سارے اپنے جو 2-3 کمروں کے AC چلائے، پنکھے چلائے، لائٹیں چلائیں، اور میں نے ایک ٹب لیا، اس میں پانی بھرا اور اس میں اپنے سالٹ ڈالا، اپنے پاؤں سوک کیے، اور میں 1 گھنٹے کے لیے بیٹھی رہی اور میں سوچتی رہی جو سارا بل آ رہا ہے یہ میرے ہسبینڈ دیں گے، میری طرف سے پینلٹی ہے ان کو. ابھی جو کام انہوں نے یہ کیا وہ کہتی میرے ہسبینڈ کو کچھ بھی نہیں پتہ چلا، لیکن اس 1 گھنٹے میں میرا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر میں نے لائٹیں پنکھے سب بند بھی کیے، اور پھر میں نے اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کر لیا. تو لائک چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم خود سے کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اس رشتے کو اچھا کرنا چاہتی ہوں، میری زبان سے پلیز اچھی بات نکلوائیں. کبھی آپ سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے بات تو کریں. ہم نا ہیلپ لیسنس کا اظہار ادھر ادھر بہت زیادہ کرتے ہیں. ایسے جو معاملات ہوتے ہیں نا جہاں ہمارا اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو وہاں پہ اگر ہم سجدے میں جا کے بات کریں نا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سمجھتے ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کی تھی نا کہ عورت جو ہوتی ہے وہ کیا ہے، ٹیڑھی پسلی ہے. مردوں نے اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا، تم ہو ہی ٹیڑھی، تمہیں تو کہا گیا حدیث میں. حالانکہ اس کا یہی مطلب ہے نا کہ وہ ٹیڑھی پسلی، اس کا مزاج ڈیفرنٹ ہے، اس کے ایموشنز ڈیفرنٹ ہیں، اسے بہت ٹینڈر طریقے سے ڈیل کرو. اس کو تم سیدھا کرنے کی اپنے حساب سے کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. ہماری بہت سی خواتین اس لیے ٹوٹی ہوئی ہیں، پریشان ہیں، اور ان کو وہ سنبھالتے نہیں ہیں. میں کہتی ہوں مرد اگر ایک خوبصورت سا جملہ بول دینا، ایک دفعہ اس کو مسکرا کے دیکھ لے، عورت تو 6 دن تک برتن دھوتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے، ڈھیروں ڈھیر کپڑے جو ہیں وہ ان کو لانڈری کرتے ہوئے، پوچھا لگاتے ہوئے مسکراتی رہے گی. اس کی تو زندگی گل و گلزار ہو جاتی ہے. عورت تو ایسی ہے کہ وہ اس طرح کے ایموشنز جو ہے وہ چاہ رہی ہوتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے مردوں نے یہ تو سیکھ لیا قرآن اور حدیث سے کہ عورت کو کیسا ہونا چاہیے، لیکن اپنے لیے نہیں یہ سیکھا. کہ یہ بھی سیکھ لیا کہ قرآن میں آ گیا مرد قوام ہے، لیکن یہ نہیں سیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم اس سلسلے میں کتنے رول ماڈلنگ کی طرف جا رہے ہیں. جی السلام علیکم میم، بہت خوبصورت سیشن ہے آج کا. اور مجھے نا تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا. میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ میرے کزن تھے، اور 13 سے 14 ایئرز ہم دونوں کا ڈفرینس ہے، ایج ڈفرینس ہے. اور وہ اتنے زیادہ میم غصے والے تھے کہ ساری فیملی والے جو تھے نا ان کے غصے سے ڈرتے تھے. اور جب میری شادی ہوئی نا، میری مدر نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ ان کو جب بھی غصہ آئے نا بس تم نے خاموش رہنا ہے، کچھ نہیں کہنا. کچھ میری ایج بھی کافی کم تھی، 18 ایئرس کی تھی جب میری شادی ہوئی ہے. تو وہ آؤٹ آف کنٹری رہتے وہ، اور جب بھی کافی دیر بعد وہ جاتے تھے، اور جب فون کالز ان کی آتی تھی نا تو ساری فیملی سے بات کر لیتے تھے، میرے سے بات نہیں کرتے تھے، بہت کم بات کرتے تھے. میں نے اتنا صبر کیا، اور اتنا جب ان کو غصہ آتا تھا نا میرے اوپر بھی فل غصے سے بولتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن میں خاموش رہتی تھی، میں کبھی کچھ نہیں کہا تھا. تو پتہ نہیں کم ایج کی وجہ سے تھا یا کیسے تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اللہ سے اتنا مانگا، سجدوں میں اللہ سے دعائیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے اتنا پھل دیا ہے کہ آج میں خود ان کے ساتھی ہوئی ہوں. یہ صرف اللہ سے مانگنے کا نتیجہ ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم غصے اور لڑائیوں جھگڑوں میں جو ہے نا اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں. اپنے بچوں کی پریگننسی میں سارا ہوتے جو ہے نا منس روتی رہتی ہیں، اور بچوں کی بھی پھر وہی تربیت اور ویسے کے بچے ہو جاتے ہیں. تو صرف اللہ سے مانگنا چاہیے ہمیں، اور صبر کرنا چاہیے، اور اللہ کی ذات دیتی ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے. میں الحمدللہ آج اتنا ہیپی ہوں، سب کچھ ہے، لیکن یہ صرف مجھے لگتا ہے کہ میرے پیرنٹس نے جو میری تربیت کی ہے نا یہ اس کا اثر ہے. اور اب وہ غصہ بھی نہیں کرتے، اب وہ بالکل ایک ڈفرینٹ پرسن ہے. وہ ان کی پرسنالٹی، جب میں وہ باتیں کرتی ہوں نا تو وہ ہنستے ہیں. اب تو یہ چینج آتا ہے سب کی لائف میں انشاءاللہ. سب بس اللہ سے مانگے، میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ، اور اللہ تعالیٰ قبول کرے جو بھی آپ نے کوشش کی. یہ ایک پازیٹیو پرسپیکٹیو ہوتا ہے. دیکھیں انہوں نے ایک دکھی طریقے سے اپنی بات نہیں بتائی، انہوں نے بہت پازیٹیو طریقے سے اپنی پوری بات جو ہے وہ بتائی ہے. اور یہی بات ہے کہ ہمارے والدین، ان کی تربیت، اللہ سے کنیکشن. ابھی جیسے یہاں پہ کسی نے کمنٹ میں لکھا ہے نا کہ آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ کیریئر کے بارے میں زیادہ سیریس ہیں، شادی کے بارے میں نہیں، اس لیے کہ ان کو اتنی بری اگزامپلز نظر آ رہی ہیں نا اپنے سامنے، تو وہ انسیکیور ہو جاتی ہیں. اور وہ کہتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں کیونکہ خود یعنی یہ کوچنگ اور کاؤنسلنگ اس پروسیس سے گزرتی ہوں، میں بھی جب دیکھتی ہوں تو میں بھی انسیکیور ہو جاتی ہوں. اور میں بھی کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ بچیوں کو شاید پہلے اچھی طرح پڑھ لینا چاہیے، زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ آج کل اتنے ڈیفیکلٹ سینیریوز ہیں. نہیں تو میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ نے عورت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ تو چاہتی ہے کوئی اس کو پروٹیکٹ کرے، اور وہ چاہتی ہے کہ کوئی اس کی ٹیک کیئر کرے، اور اس کو کوئی کام نہ کرنا پڑے، وہ آرام سے گھر اپنا چلائے.
تو یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو انہوں نے بتایا ہے. دیکھیں پوری زندگی لگتی ہے، پوری زندگی جب لگے گی، سمجھیں یہ آپ کا فل ایک سیزن ہے جو چلتا ہے، تو پھر جا کر تبدیلی آتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بالکل وہی بات ہے 2 دن میں، 4 دن میں، مہینے میں، سال میں سب کچھ بدل جائے. اور اس میں دیکھیں آپ کی اپنی گروتھ اور اپنی لرننگ کتنی ہوتی ہے، اور آپ کے بچے بھی آپ کو پھر ایز اے سکسیسفل پرسن دیکھتے ہیں، اور وہ بھی یہ سیکھتے ہیں کہ زندگی میں سٹرگلز ہوں گی، اور ہم جب کنسسٹنٹ پیٹرن کے ساتھ، استقامت کے ساتھ چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے انشاءاللہ آسانیاں آئیں گی. جی میم، میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جیسے سمجھایا کہ افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے ہمیں اپنی بات کو ایسے ڈیلیور کرنا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو شیم بھی فیل نہ کرائیں، کریٹیسائز بھی نہیں کریں، اسرٹیو بھی رہیں، اور آپ کا جو موٹیو ہے یا بات ہے وہ ان کو ڈیلیور ہو جائے. تو میم مجھے بس صرف یہ سوال ہے کہ اگر ہمیں انہیں کسی چیز کے لیے تنبیہ کرنی ہے کہ جیسے آپ نماز نہیں پڑھتے، یا آپ ابھی اللہ معاف کرے ایک فحش چیز کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا امپیکٹ یا اس کے کونسیکوینسز جو ہیں وہ ہماری لائف میں کیسے امپیکٹ کریں گے، تو اس کو ہم کس طریقے سے ان کو ڈیلیور کریں کہ ان کو یہ بات سمجھ میں بھی آ جائے، ان کو برا بھی نہیں لگے اور وہ ہماری بات بھی سمجھ جائیں. تو یہ ہم کیسے ان کو ڈیلیور کریں، اس کو کس طرح افیکٹو وے میں ان کو سمجھائیں؟ جب بھی ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمارا کوئی اسپاؤس جو ہے وہ ریچولز یا تو صحیح والے نہیں کر رہا یا غلط ریچولز بہت زیادہ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن نہیں ہے نا. تقویٰ آ جائے انسان کے اندر اور اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق بلڈ ہو جائے تو انسان آٹومیٹیکلی کرتا ہے. ہم میں سے ہر ایک نے یہ تجربہ کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو جانتی ہوں کہ مجھے میوزک چھوڑنا یا حجاب لینا یا اس طرح کے کام کرنا اتنا مشکل لگتا تھا. میں سوچتی تھی یہ کیسے کوئی کر سکتا ہے، لیکن جب قرآن پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ڈیولپ ہوا تو سارے کام ہو گئے، آسانی سے ہو گئے. وہ چیزیں انسان مس بھی نہیں کرتا، وہ انسان آگے گرو کر جاتا ہے. تو آپ کے ہسبینڈ جو ہیں اگر ایسے سینیریو میں پھنسے میں اور آپ ان کو ڈائریکٹلی ٹارگیٹ کر کے پیار سے بھی بتائیں گی نا دیکھیں ہم نماز نہیں پڑھتے، تو ان کو برا لگے گا، کیونکہ ریلیشن شپ نہیں ہے نا. ہی ڈزنٹ فائنڈ اینی سینس کہ بھئی وہ آگے سے جواب دیں گے میں نے دیکھے ہیں کیسے نماز پڑھنے والے ہیں، اچھا یہ کام تو میں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتا ہوں. اس کا طریقہ ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے نا وہ بلڈ کریں. آپ مثلاً کہہ سکتی ہیں کہ ہمیں نا کہیں قرآن کلاس میں جانا چاہیے، بس وداؤٹ سینگ کہ کیونکہ آپ یہ کام کرتے ہیں اس لیے. وہ جب آپ ان کے ساتھ ایک فیکٹر کو اٹیچ کرتے ہیں نا پھر وہ نہیں کرنا چاہتے. تو اب قرآن کی طرف ان کو لے کر آئیں. جب آپ قرآن کی طرف لے کر آتے ہیں، اور اگر وہ قرآن کی طرف بھی نہیں بھی آنا چاہتے، آپ قرآن پڑھتی ہیں تو آپ اچھا اخلاق اپنا دکھائیں، آپ بہت زیادہ بھی دعائیں مانگیں، آپ ان کو ان کا فلیور اور ٹیسٹ چینج کریں. جب آپ فلیور اور ٹیسٹ چینج کرنے کی طرف جاتے ہیں نا پھر آہستہ آہستہ ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ٹھیک ہے، کیسے ہمیں کرنا چاہیے کیسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس میں بھی کئی دفعہ سال ہر سال کی محنت لگتی ہے. میں خود آپ کو بتاتی ہوں، میری جب شادی ہوئی تھی تو میرا اتنا ریلیجس پرسپیکٹیو نہیں تھا، لیکن میرے ہسبینڈ کا مجھ سے زیادہ تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ نے بھی جو بہت تحمل کے ساتھ کبھی کبھار مجھے کہا کہ اچھا یہ کر لو، یا کچھ چیزوں پہ کہا کہ اچھا پلیز یہ نہ کرنا، کیونکہ انہوں نے کہا اتنے پولائٹلی کہ میں نے سوچا کہ چلو وہ اس طرح کہہ رہے ہیں، میرا دل تو نہیں مان رہا لیکن چلو میں کر لیتی ہوں نا. اور میں ان کا کرنا شروع کیا. اور مجھے خود کہتے ہیں کہ میں دعائیں بہت مانگتا تھا، میں اللہ سے بہت دعائیں کرتا تھا کہ میری بیوی اتنی اچھی ہے اور اگر اس کو دین کی بھی سمجھ ہو تو کتنا اچھا ہمارا ریلیشن شپ ہو جائے. تو دیکھیں وہ جب انوائرمنٹ آپ کو ایسا ملتا ہے کمفرٹیبل، آپ کی اپنی اونرشپ ہوتی ہے، پھر آپ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ گھر میں جگہ جگہ ایسی کتابیں چھوٹی چھوٹی رکھ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بارے میں ہیں. آپ کہیں بیٹھ کے اپنے آڈیوز ایسے سن سکتے ہیں، کسی اچھے اسپیکر کو خود سنیں. یہ نہیں کہ آپ بھی سنیں، وہ اپنا بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ کچھ کر رہے ہیں، آپ پاس بیٹھی اپنا سن رہی ہیں، آپ کے میں اپنے نوٹس بنا رہی ہوں، انڈائریکٹلی ان کے کان میں بھی جا رہا ہے. پھر یہ کہ ایسے سوشل سرکل میں ان کو لے کے جائیں انڈائریکٹلی، اپنی فرینڈز، ان کے جاننے والے جو نمازی ہیں، یہ کہے بغیر کہ کیونکہ وہ نمازی ہیں ہمیں ان سے ملنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ہائی لائٹ کریں گے پھر وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو جب آپ گریجولی ان کو یہ ان چیزوں پہ لاتے جاتے ہیں اور ظاہر ہے ان کو یہ اندازہ ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، پھر ان کو آہستہ آہستہ یہ بتایا کہ دیکھیں جو چیز آپ پبلکلی نہیں بتا سکتے، جیسے اگر وہ حرام چیزیں دیکھتے ہیں آپ کہیں کہ ہمیں نا یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے، ہمیں کر کے کہیں بات، اس لیے کہ دیکھیں جو چیز ہم پبلکلی اناؤنس نہیں کر سکتے، کیا آپ پبلک میں بیٹھ کے اپنے رشتہ داروں کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں یا ہم یہ دیکھتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے نہیں ہم کیوں بتائیں. تو آپ کہیں کہ جو پھر اصول یہی ہونا چاہیے ہماری زندگی کا، ہماری زندگی اس معاملے میں ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے.
اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو غلط عادت پڑ چکی ہوئی ہے. ہر ایک کی کوئی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. تو آئی کین ہیلپ یو اینڈ آئی ووڈ وانٹ ٹو ہیلپ یو، کیونکہ آپ اتنے اچھے انسان ہیں کہ مجھے میرے دل میں تکلیف آتی ہے کہ آپ ایسی ایکٹیویٹی میں کیوں انگیج ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سے بھی زیادہ پروگریسو اور اس سے بھی زیادہ اچھا کام کریں. ان کی تعریف، کیونکہ ایسے زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں جن کی سیلف اسٹیم بہت لو ہوتی ہے، یا کسی وجہ سے ان کی زندگی میں کوئی چیلنجز ایسے آئے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو بس اللہ سے جب تعلق جوڑنے کا آپ کوئی نہ کوئی طریقہ کریں گی نا، اس سے پھر آسانی، اور سلو اینڈ اسٹیڈی، چاہے آپ کو 10 سال لگ جائیں، 15 سال لگ جائیں. ایک خاتون مجھے کچھ عرصہ پہلے ملی، ان کو میں کافی پرانا جانتی تھی، لیکن اس طرح مطلب ہم نے کبھی بات نہیں کی تھی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ہسبینڈ جس جاب میں تھے جب میری شادی ہوئی، میں ایسے گھر سے تھی جہاں قرآن پڑھنا اور بہت ہم نے اس طرح رہنا، اور میرے ہسبینڈ جب میں آئی ہوں تو وہ ڈرنک کرتے تھے. اور کہتی میرے لیے اتنا اپسیٹنگ تھا اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں. اور وہ کہتی ہیں کہ میں بس خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی. کوئی 15-20 سال بعد کہتی انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. وہ اتنے نمازی ہو گئے ہیں، کہتی ہیں اب وہ مسجد جا کر نماز پڑھتے ہیں. ایک تو وہ کہتی ہیں میں نے دعائیں بہت مانگی، دوسرا وہ کہتی ہیں کہ میں نے نا ریلیشن شپ بلڈنگ پہ بہت کام کیا ان کے ساتھ. حالانکہ مجھے اتنی کراہت آتی تھی جب وہ شراب انہوں نے پی ہوتی تھی، لیکن میں خاموش رہتی تھی. میں ان کو بتاتی، انڈیکیشن دیتی تھی کہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن میں جھگڑا نہیں کرتی تھی. میں ان کی ہر جگہ عزت کرواتی تھی. میں اپنے بچوں پہ بہت زیادہ فوکس کرتی تھی، اور کہتی کہ میں کانفیڈنٹ تھی کہ انشاءاللہ میں یہ جب سب کچھ کروں گی تو اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو رائگاں نہیں جانے دیں گے. اور صدقہ بہت دیتی تھی. تو کہتی ہیں وہ ایسے بدلے ہیں کہ میں بس مطلب کہتی ہیں کہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا کہ ہمارے گھر میں کیا پکچر ہوتی تھی یا کیا سین ہوتا تھا. میم تھینک یو ویری مچ فار دا سیشن. بہت زیادہ دل کو تسلی ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں. اچھا، ایک میرا کوشچن ہے، اس کے 2 پارٹس ہیں. پہلا تو آپ نے کہا کہ جیسے خواتین کو گھر کے اندر رہنا چاہیے، اور اسلام بھی کہتا ہے کہ خواتین گھر میں رہیں اور وہ اس طرح ہی کمفرٹیبل ہیں. واٹ اباؤٹ دوز پیپل کے جو فل ٹائم ورکنگ وومن ہیں، جیسے کہ ڈاکٹرس؟ آئی مائی سیلف ایم اے ڈاکٹر، اور ان کے جو سب اسپیشلٹیز ہیں دے آر ویری چیلنجنگ، لائک گائنیکالوجسٹ ہے، پیڈیٹیشین ہے. وہ ایک فل ٹائم ہیکٹک ایک پروفیشن ہے، اور جب آپ اسپیشلائز کر لیتے ہیں اسپیشلی، تو آپ ان چیزوں کو اتنی ایزیلی گیو اوے نہیں کر سکتے. آپ نے اپنی ایک لائف ٹائم لگائی ہوئی ہوتی ہے ان چیزوں کے اوپر. پھر جب پیرنٹنگ کی بات آتی ہے، آئی ہیو کڈز ایز ویل، تو اس میں جب آپ کا اسپاؤس آپ کے لیے اتنا زیادہ ہیلپنگ نہ ہو فار کو پیرنٹنگ، جیسے کہ یوزلی میلس کا ہی اسٹانس ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ مدر کی رسپانسبلٹی ہے بچوں کی تربیت کرنا. تو اس میں یہ کہ جب ایک مدر اویلیبل ہی نہیں ہے گھر کے اندر، تو آٹومیٹیکلی وہ ریلائی کرے گی اپنے ہسبینڈ کے اوپر نا، کہ مین وائل وہ لک آفٹر کرے کڈس کو جب تک وہ اویلیبل نہیں ہوتی ہے گھر میں. تو اس صورتحال میں جب اگر یہ چیز اتنی پرابلمٹک آ جائے، بن جائے آپ کے لیے اس کو پیرنٹنگ کرنا بچوں کو، کہ آپ کے لیے پھر ایک چوز کرنا پڑے آپ کو بٹوین پروفیشن یا آپ کی میرڈ لائف، اس سلسلے میں بینگ آپ کا مطلب اتنا ایکسپیرینس ہے، آپ اتنا اچھا گائیڈ کر رہی ہیں، آپ کی کیا اوپینین ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، ہر سوسائٹی میں نا ہمیں کچھ خواتین چاہیے ہیں جو کہ سیکریفائس کے لیول پہ رہیں گی، اور سیکریفائس کے لیول پہ رہ کے اور خواتین کے لیے ہیلپ فل ہوں گی، جیسے گائنیکالوجسٹ ہیں، ایون پیڈیٹریشین ہیں. حالانکہ میل پیڈیٹریشین ہیں، میں کیونکہ خود پیڈیاٹرکس میں ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ میل جو میرے ایسے پیشنٹ کسی میل پیڈیٹریشین کے پاس سے آتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو وہ باتیں کہیں سمجھ ہی نہیں آئیں جو مجھے ایز اے مدر سمجھ آتی ہیں، اور میں مدرس کے ساتھ زیادہ کلک کر سکتی ہوں، ایسوسیٹ کر سکتی ہوں. اسی طرح ایون سرجن چاہیے، یورولوجسٹ چاہیے جو فیمیلز کو دیکھیں، ہمیں ڈینٹسٹ چاہیے. ہر فیلڈ میں ہمیں کچھ خواتین چاہیے ہیں جو کہ کام کریں. اب میں نے جب گریجویٹ کیا تھا تو اس زمانے میں میری کلاس میں 280 اسٹوڈنٹ تھے، تو 80 فیمیلز تھیں اور 200 جو تھے میلز تھے. لیکن اب آپ جائیں، انہوں نے اوپن میرٹ کیا ہے، تو وہاں پہ ہمیں بچیاں ہی بچیاں نظر آتی ہیں، اور مرد حضرات جو ہیں وہ نہیں نظر آتے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا وہ ہمارے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی ہیں، کہ مرد اب پڑھ نہیں رہے، کام نہیں کر رہے ان اوپن میرٹ کی وجہ سے، اور خواتین بہت زیادہ ہر فیلڈ میں جا رہی ہیں جہاں ان کو ضرورت نہیں ہے، اور ظاہر ہے پھر چیلنجز بڑھ رہے ہیں. تو اب ایک خاتون جو ایسی ہے، جیسے آپ گائنیکالوجسٹ ہیں، اب اس کی تو ضرورت ہے ہم میل گائنیکالوجسٹ کی طرف تو نہیں جائیں گے. تو ان کے لیے سوسائٹی کو ایک سپورٹیو سٹرکچر پرووائڈ کرنا چاہیے.
اور سپورٹیو گروپ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ پھر ایک آئیڈیل سینیریو ہے نا کہ جی گھر والے بڑے سپورٹیو ہیں, شوہر بھی بہت سپورٹیو ہے, لیکن ریالٹی میں ایسے ہوتا نہیں ہے. میں ہمیشہ جو ایک ورکنگ مدر ہے اس کو میں کہتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کیپیسٹی دی ہے نا کہ آپ نے گھر سے باہر بھی کام کرنا ہے, اور اس سینیریو میں آپ کا رول بھی ایسا ہے کہ دین کے اعتبار سے بھی آپ کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ ضرور کریں, تو اب آپ کیا کریں؟ اب آپ اپنے اندر اور کیپیبلٹیز بھی ڈیولپ کریں. ٹائم مینجمنٹ کی کیپیبلٹی ہو, بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ کا آپ کو طریقہ آتا ہو, تربیت اولاد کا طریقہ آتا ہو, بچوں کو آپ نے کہاں لے کے جانا ہے, کیسے لے کے جانا ہے. یو شوڈ ساؤنڈ امپاورڈ. اگر آپ سارا دن کام کر رہی ہیں اور آپ بہت زیادہ ایگزاسٹیڈ اور تھکی ہوئی ماں نظر آ رہی ہیں اور چڑچڑی نظر آ رہی ہیں اور بچوں سے بات نہیں کر پا رہی ہیں, وہی بات ہے سیلف کیئر ماڈل بھی آپ کا ویک ہے, آپ کے ہسبینڈ سے بھی ریلیشن شپ ویک ہے, تو بچے جو ہیں وہ آپ کو لک اپ نہیں کریں گے. اور ہسبینڈ ظاہر ہے اگر وہ رسپانسبلٹی نہیں لے رہے تو وہ بھی, یا ان کے اپنے کام اتنے ہیں وہ اس طرح نہیں دیکھ پا رہے, تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو آپ کو اپنے آپ کو بلڈ ایسے کرنا ہے. میری جو مدر ہیں وہ بھی گائنی پریکٹس کرتی ہیں, ابھی تک کر رہی ہیں ماشاءاللہ, اور ظاہر ہے میں نے بھی بچپن سے دیکھا کہ بہت اسٹرگلنگ ٹائم تھا ان کا, اور گائنی والے جو ہیں وہ تو دن رات غائب ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ میری مدر نے سوائے اپنے کام کے اور پھر گھر آ کے بچوں کو دیکھنے کے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. میری مدر جہاں بھی ہوتی تھی اس زمانے میں تو کوئی ایسا سوشل میڈیا نہیں تھا, فون سسٹم نہیں تھا, لیکن ان کی ہر وقت ہمارے پہ نظر ہوتی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں, پرمیشن لے کے جانا ہے. اور یہ کہ وہ گھر آ کے بھی ساری چیزیں پوچھا کرتی تھیں. اگر ہم سو بھی گئے ہیں تو وہ نظر رکھتی تھی کہ ہم نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. اور میری مدر جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ آپ تو اتنی بزی ہوتی تھی تو آپ کے بچے کیسے ماشاءاللہ اتنے اسٹیبل ہیں سب, تو وہ اکثر بتاتی ہیں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور میں دعائیں مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ہوں اور میں اپنا یہ پروفیشن کو جو لے کے چل رہی ہوں تو میرے بچوں کو نا نیک بنانا. کہتی میں ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتی تھی کہ کبھی کوئی میرے پہ انگلی اٹھا کے نہ کہے کہ لو جی یہ کام کر رہی ہے تو دیکھو اس کے بچے خراب ہو گئے, اس کے بچے ٹھیک نہیں ہیں. لیکن یہ کہ ان کی اپنی رول ماڈلنگ اوور آل اتنی اسٹرانگ تھی, ان کی اپنی پرسنالٹی کی, ان کے ٹریٹس کی. مطلب میں بچپن سے جوانی تک دیکھتی ہوں کہ میں نے ان کو گھبرایا ہوا پریشان نہیں دیکھا. آئی آلویز سو ہر ویری کمپوزڈ, وہ معاملات کو کیسے لے کے چل رہی ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ان کی لائف کی سٹرگلز نہیں تھیں یا ان کے اپنے مطلب میرے فادر کے ساتھ کوئی کانفلکٹس نہیں تھے, وہ بھی ہمیں کبھی کبھار نظر آتے تھے, لیکن وہ جو ایک تحمل, برداشت اور ایک ٹھہراؤ پرسنالٹی میں ہے, آج کی ورکنگ ویمن میں وہ نہیں ہے. ہم کام بھی کرنا چاہتے ہیں, پھر ہم ایک بیسٹ ماڈل دیکھتے ہیں اور پھر ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم لے کے چلیں. تو میں نے بھی جب میں نے جاب کی تو میں نے کوشش کی کہ میں اسی ماڈل کو آگے ریپلیکیٹ کروں, ویسے ہی طریقے سے اس کام کو لے کے چلوں. کہ یہ ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بھی میرے بچوں نے مجھے کہا, اگر وہ مجھے پوچھیں کہ اچھا اماں آپ کو کیا چیز آپ نے مس کی, جیسے اب بڑے ہو گئے تو اس میں پورے پروسیس میں جب آپ جاب کر رہی تھی تو میں ان کو کہتی ہوں میں نے ایک چیز بہت مس کی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کبھی لنچ نہیں کر سکی سوائے چھٹی والے دن کے, کیونکہ میرے ہسبینڈ لے کر آتے تھے گھر, میں اس ٹائم پہ جاب پہ ہوتی تھی, تو میں نے کہا میں اس چیز کو بہت ہمیشہ مس کرتی تھی. تو جب آپ ٹرو ایلیمنٹس کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتے ہیں کہ وٹ آئی مس اف آئی ایم بزی, مجھے آپ سے محبت کتنی ہے, اور اس کا اظہار بھی صحیح کرتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں نا ویل پلیسڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگین پھر وہی بات آ جاتی ہے اسکلفل ہونا, ہیلدی اپروچ کے ساتھ سچویشن میں جانا, کمیونیکیشن اچھی کرنا, اور بہت ریئلسٹک فیکٹرز کو دیکھنا کہ اگر میاں نہیں کہہ رہے تو پھر یہ میں نے ان کی رسپانسبلٹی پہ نہیں چھوڑنا, اور میں نے خود سے دیکھنا ہے کیونکہ یہ میرا ڈیسیجن ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے, اور یہ ضرورت ہے سوسائٹی میں, ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی. اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایک میڈیکل سیٹ لی اور اس پہ حکومت کا بھی اتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, آپ کی اپنی فیملی کی, اور پھر آپ آرام سے گھر بیٹھ جائیں کہ میں نہیں کام کری. تو ڈاکٹر جو ہے ہمیں ضرورت ہے, ٹیچرز کی بھی ہمیں ضرورت ہے, اور بھی ایسے پروفیشنز ہیں بہت سارے جہاں ضرورت ہے, تو ہمیں ضرور ان کے پھر ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنے آپ کو اگین امپاور کرنا ہوگا. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحبہ, بہت سارا پیار ہم سب کی طرف سے اور بہت ساری دعاز ایون ان دا چیٹ میں دیکھ رہی تھی, ماشاءاللہ لوگوں نے آپ کے لیے بہت پیارے پیارے میسیجز چھوڑے ہیں, ضرور دیکھیے اس کو. اور باقی آپ نے بہت ہی اچھے سے آج اور ایکسٹرا ٹائم بھی دیا ہمیں, جزاک اللہ خیر فار یور کائنڈنس. اور تمام آڈینس کے لیے بھی بہت ساری دعاز. آپ لوگوں نے اتنے صبر کا مظاہرہ کیا, اور بہت سارے لوگوں کے سوالات ہم نہیں لے پاتے, تو ان سے ہماری گزارش ہے کہ نیکسٹ سنڈے میں انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی وتھ نیو ٹاپک, تو آپ کوشش کریں اس میں اپنے سوالات کو لے کر آئیں انشاءاللہ بالخیر. اور جو کچھ سیکھا ہے, مین تھنگ از اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں
بس فوراً سے پتہ چلے بات اور ہم عمل کی کوشش بھی نہ کریں اور صبر بھی نہ کریں اور فوراً سے اس کے آؤٹ پٹ ہمیں مل جائیں، ایسا نہیں ہوتا. تو صبر کے ساتھ، دعاز کے ساتھ، جیسے ایک سسٹر نے اپنا شیئر بھی کیا ایکسپیرینس، تو ہمیں ایسی سٹوریز سے لرن کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ بالخیر. باقی انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.